بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعاندین لأعدائہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی مل کر دروشی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب۔ بس یہی تقریر ہے۔ وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب۔ اللہ رب العالمین کی نور بھی مصطفیٰ، خلیفہ اعظم بھی مصطفیٰ، علت العلل بھی مصطفیٰ، حقیقت الحقائق بھی مصطفیٰ، آئینہ جمال حق بھی مصطفیٰ، مظہر ذات و صفات بھی مصطفیٰ، نبیوں رسولوں کے امام و پیشوا بھی مصطفیٰ، کعبے کو قبلہ بنانے والے بھی مصطفیٰ، جبریل کو رب کی بارگاہ سے پر بچھانے کی اجازت دلانے والے بھی مصطفیٰ، میدان معاشر کو سجانے والے بھی مصطفیٰ، رب کی مغفرت کے بوئے کھولنے والے بھی مصطفیٰ، جنت کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کھلوانے والے بھی مصطفیٰ، اپنی امت کو بغیر تکلیف پہنچے جنت میں لے جانے والے بھی مصطفیٰ۔ جنہیں دل میں حضوری محبت ہے، آنکھوں سبحان اللہ۔ بندے پانے تھوڑے ہو، ایمان اور چیز ہوتی ہے۔ ساریاں دیا نعریاں تے جواب دیں دے ہو، دینا کرو، پر جسب تو زیادہ زور حضور دے نام ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرکاری اصل ہے، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے بھی اصل سرکار، فاروق اعظم کی بھی اصل سرکار، وہ یہ جو صحاب ہے، مولا مرتضیٰ کی اصل سرکار، اہل بیت کی اصل سرکار، وہ بندہ خدا سوا لاکھ نبیوں کو نبوت تقسیم کرنے والے بھی سرکار۔ آتا چلا کیا کو سبحان اللہ۔ ولایت عام سے ہے، نبوت عام سے ہے، رسالت عام سے ہے، وہی نور حق۔ بس کل مکہ دیتی اللہ نبریل، وہی نور ہے، وہی۔ اور یہ جو وہی اردو میں ہے نا، جس نے اردو ادب پڑھا ہوا ہے، وہ میری آنکھوں کے تاروں غور کر لو، وہی
یہ وہی اصل میں ہے، وہی. یہ اردو گرامر میں یہ کلمہ حسر ہے، وہی اور کوئی نہیں. وہ تنے تنہا ایک ہے جس کا نام محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد ہمارے، محمد ہمارے. وہی نور حق، وہی ذل حق ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب. آپ کی یہ جو نمازیں قبول ہوتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے قبول ہے. آپ کے جو روزے قبول ہو رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ آپ کے رکھنے کی وجہ سے قبول ہے. آپ جو حج کر کے جا کر کعبے کے گرد چکر لگاتے ہیں، کیا خیال ہے کہ کعبے کی وجہ سے مقبول ہے؟ تو آپ کی نادانی ہے، تو آپ کی فکر کی غلطی ہے، آپ کی سمجھ کی خطا ہے. سنیے سنیے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما خلق اللہ العرش كتب عليه بقلم من نور وبطول القلم من المشرق والمغرب لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے عرش تخلیق فرمایا، کیا تخلیق فرمایا؟ بولنا، پھر بولو، پھر بولو. عرش، عرش پر تقدیر ہے کیا؟ سوال ہے میرا، اگر کوئی عالم بیٹھا ہوئے تو جواب دیجئے. تھوڑا لہجہ میرا ذرا گرم ہے، معافی مانگتا ہوں، لیکن گرم اس لیے کہ سیدھی پٹڑی کیوں نہیں امت کو پڑھائی جاتی؟ نکلو اپنی شخصیات سے، بات مصطفیٰ کی کرو. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اگر اب مجھ سے ہاتھ نہ کوئی بندہ بنائے، میں اسے کافر کہہ دوں گا. یہ کوئی بات ہے؟ میں ور سرکار ہیں، مرکز سرکار ہیں. حضرت بھی اسی لیے یہاں جلوہ گر ہیں کہ ان کے مریدوں کو انہوں نے سرکار تک پہنچایا. یہ سارے حضرات سن لیں، عالم اگر کوئی بیٹھا ہے تو مجھے جواب دے، کیا تقدیر عرش پر لکھی جاتی ہے؟ تقدیر تو لوح پر لکھی گئی ہے، تو قلم سے لکھی گئی ہے. یہ نبی پاک کی انفرادی حیثیت کیا ہے کہ ساری کائنات کی تقدیریں قلم سے لوح پر لکھی گئی اور محمد عربی کی نعت عرش پر لکھی گئی ہے. آگے تیرا کیا کو سبحان اللہ. جن کے گل سمجھ آئی وہ بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. بھائی تقدیریں اوروں کی اور ہیں، مرتبہ مصطفیٰ اور ہے، مقام مصطفیٰ اور ہے، شان مصطفیٰ اور ہے. ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی، فرمایا رب نے اتنی بڑی قلم سے، نور کی قلم سے جس کی لمبائی مشرق سے مغرب ہے، لکھا کیا قبلہ سائیں، لکھا کیا؟ لکھا یہ کہ میرے علاوہ کوئی رب نہیں، محبوب میرے کے علاوہ کوئی رسول آخری نہیں اور برگزیدہ نہیں، ان کے پلے کا. اور یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم کسی کو کچھ دیں گے تو محمد کے صدقے سے، اور اگر کسی کی کوئی عبادت لیں گے تو محمد کے وسیلے سے. لو چھٹی ہوگی، بات مک گئی. کچھ لیں گے تو ان کے ذریعے، کچھ دیں گے تو، پھر بولو کچھ دیں گے تو، سارے بولو کچھ دیں گے تو. جو نبوتیں بٹی وہ بولو، اور جو ولایتیں بٹی وہ فیضان چشتیہ، فیضان قادریہ، فیضان نقشبندیہ، فیضان سوروردیہ، داتا صاحب کا فیضان، غوث پاک کا فیضان، میرے محبوب الہ کا فیضان، غوث اعظم کا فیضان. فرمایا تمہاری نمازیں بھی اس لیے قبول نہیں کرتا کہ تم نے پڑھی ہے، اس لیے قبول کرتا ہوں کہ محمد کے غلام. پھر بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قسمتیں چمک جائیں گی آپ کی اگر آپ حضور پاک کی طرف پھر گئے. اور حضرت صاحب قبلہ
یہ تو سلسلہ ہی ایسا محبت والا ہے، حضور کی محبت کے سوا کوئی دوسری بات ہی نہیں کرتا۔ میں صرف یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی سوچوں کو درست کر کے حضور کی طرف آ جاؤ، تمہارے دامن بھر دیے جائیں۔ ابھی یہاں پر ابھی دعا تو نہیں ہوئی نا، دعا سے پہلے بھر دیے جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے رسول پاک کی قسم ہے، جو رسول پاک کو اللہ کا نائب اعظم جان مان کر بیٹھے اور حضور پاک کا دل سے ذکر سنے یا سنائے، نوٹ کے لیے نہیں، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی نعت خان ہو، چاہے کوئی اور مولانا صاحب ہو، نوٹ کے لیے نہیں، حضور کے لیے جو حضور کا ذکر کرے، بیٹھا ہے تو اٹھنے سے پہلے، کھڑا ہے تو چلنے سے پہلے، چل رہا ہے تو رکنے سے پہلے اللہ کی رحمت کا شکار ہو جائے گا۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے ذکر مصطفیٰ کو؟ ذکر مصطفیٰ وہ بڑی نعمت ہے، واللہ العظیم۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ میرا ذکر کرے، میری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے اور میں اسے دعا دیتا ہوں۔ ابھی دعا یہاں نہیں مانگی گئی، مصطفیٰ کی دعا پہلے ہو۔ آقا تیرا کیا تو سبحان اللہ، سارے بولو اور زور سے، اس میں لڑ پڑے تو ایک دوسرے کی طرف چلا جائے گا تو ہم کہیں گا تیری چھٹی ہو گئی، دین سے تو نکل گئے۔ کوئی دین سے نہیں نکلا، دین سے پتروں وہ نکلتا ہے جو مصطفیٰ سے دور ہوتا ہے۔ کوئی صحابی بھی اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ یہ جہنمی ہے اور مصطفیٰ فرما دے یہ جنتی ہے تو اللہ ادھر ہوتا ہے جدھر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یہ نکلے گل سمجھ آئی آتا تیرا کیا کچھ ایک اللہ کہاں میں آدھا ہوا تو ہم دنیا جی میری گلہ سارے متفق نہیں ہوندے، انہیں عاشق حضور دے ہوندے، جڑے حضور ہی دے انہیں عاشق ہوندے۔ اور بیلیا کیا ہے تیری جو مغفرت تو ابھی دعا سے پہلے پیر صاحب نے دعا کرنی ہے جدو میں پھر مکے، میں دعا کرنی ہے جدو اٹھ کے جاواں۔ او بھائیا تیرے لیے دعا اسی وقت حضور نے کر دی۔ حضور فرماتے ہیں مجھ پر واجب ہے، لازم ہے کہ اگر کوئی میرا غلام مشرق و مغرب میں میرا نام لیتا ہے اور محبت سے لیتا ہے، میں گنبد خضرا میں اس کے لیے دعا فرما۔ اسی کے سمجھے حضور کی دعا، ایک دعا ہے داتا صاحب، ایک دعا ہے خواجہ صاحب، ایک دعا ہے غوث پاک دی، دعاؤں بھی نکیاں نہیں۔ توبہ 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 توبہ، دعاواں بھی نکیاں، اچھا بولو نکیاں، چھوٹیاں معمولیاں، پر اہین غلام، پر اہین غلام حضور دے، اہین غلام۔ وہ بیلیا جے داتا صاحب نے منہ چکا نکل جائے کہ ہینج پوری ہوتی ہے کہ جے داتا دے آقا چو نکل جائے۔ اور حضور کی دعا یہ بھی نہیں ہے کہ صرف تو تر جائے گا، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، نا 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 نا، صرف تو نہیں، تیری نسل۔ رب کعبہ کی قسم عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دعا لرجل ادرکت الدعوت ولدہ وولد ولدہ، فرمایا جب مصطفیٰ کسی کو دعا دیتے تو میری برکت اس بندے تک نہیں رہتی، دعا ان کو دیں گے، برکت ان کے بیٹے تک بھی جائے گی، بیٹے کے بیٹے تک بھی چلے جائے گی۔ اب بولو حق محمد، نہیں زور نہ چاہیے نعرہ، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ ایک نگاہ مجھے میرا پاک یاد رکھو، اگر اٹھ گئی ایک نظر، مولی صاحب کو بڑا میرے نے تکنا آسوی صاحب، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، اور پڑھو ٹھنو مولانا حضرات جتنے بیٹھے ہوئے توجہ نہ نہیں کر سنتے تھے خان حضرات، یہ بہت کم توجہ کرتے، ایک توجہ نہ سنو، یاد رکھو
کی نظر یہ جتنے خالی ہیں نا یہ سارے جام بھر جائیں. دوسری سن لیجیے حضور کی دعا میں یہی بات آج کروں گا آپ سے. حضور کی نگاہ ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. قسم رب کی آپ صرف حضور کے لیے آیا کریں اور صرف کبھی پاک کی محبت لے کر بیٹھا کریں. میں تو حیران ہوں بندے کہ ساڑھی حالت نہیں بدلی جی. اسی 20 سال تو میلاد شریف کروانے ہیں ساڑھی حالت نہیں چینج ہوئی. اور کملیاں چھڑ پڑے. یوسف شاہ گردیزی حضور کی امت میں ایک فقیر ہے. وہ فرماتے ہیں جڑا کرو نکلے میری قبر علیہ پاسے آوے تو میں اس کا ضامن بن جاتا ہوں. تو جو 13ویں صدی 12ویں کا فقیر ہو وہ تو اپنے مداح کا ضامن بن جائے تو جس کے لیے کائنات بنی ہو اس محمد کی نگاہ کا عالم کیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی جلد نمبر 3 فتاوی رضویہ شریف صفحہ نمبر 335 ارشاد فرماتے ہیں جمعے کے روز جیڑا بندہ جمعے کے روز کوئی کام کرنے نکلے حضرت محبوب الہ شاہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اگر وہ کام نہ ہوئے تو قیامت کے دن نظام الدین کو یہاں سے پکڑ لیں. کوئی گال سمجھ آئیے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ محبوب الہ فرماتے ہیں ایک نظام الدین اولیاء جیڑا جیڑا جمعے دے دیانے کوئی کم نو جاوے او دا کم نہ ہوئے تو میں نے تو پڑھ لوے. اور یہ تو حال ہے اس نظام پاک کا. اور اگر دلی والے محمد کا یہ حال ہے تو مدینے والے محمد کا کیا. اور میں کہوں سمجھاوا ہے گالا حضور کی نسبت بڑی ہے بہت بڑی. آپ دل میں محبت رکھا کریں حضور کی بات. فلانے صاحب آ رہے ہیں ہم ان کو سمجھنے جا رہے ہیں میرا ہی نال ہے فلانے یا فلانا نہ حضور کے لیے آؤ. بے شک کس کے لیے آؤ حضور کے لیے. اور حضور کے لیے. ابھی میں اٹھ کے جاؤں کسی بندے کو بھی نہیں اٹھنا چاہیے. میں کوئی ممبر ہوں میں کوئی مرکز ہوں میں تو خود کتا ہوں ان کتوں میں جن کے والی کا نام محمد رسول اللہ. حضور پاک کو میں بر جانو اور حضور کی دعا سے بڑی کوئی دعا نہیں. پھر بولو کوئی دعا بڑی ہو سکتی نہیں. دوسری سن لیں ذرا صحیح بخاری شریف سن لیں مسلم شریف سن لیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میری ماں میں پڑھ کے رسول اللہ کو لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاس لے گئی یہ حضور کی دعا کا کمال بتلانے لگا. کہا میری ماں پکڑ کے مجھے لے گئی حضور کی بارگاہ میں تو کہا یا رسول اللہ خادم کا انس اے انس بڑا خادم ہے نوکر ہے ادعو اللہ علیہ اس کے لیے دعا کر دو. آپ سارے ہوش سے یہ بات سنیں. صحابیہ اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئی. صحابیہ کا اپنا مقام بھی بہت بلند ہے پر صحابیہ کا عقیدہ ہے جو نگاہ مصطفیٰ کی ہے وہ کسی اور کی ہو سکتی این کر کے بولو کسی اور بھی ہو سکتی. انہاں کہہ دے بس دعا کر دے ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکشے مالہ ہو یا اللہ اس کو مال زیادہ دے وَوَالَدَ ہو پتر بھی چوکھے دے. مال بھی بہت دے تو پتر بھی بہت دے. وَبَارِكْ لَهُ فِي مَا تَعِدَهُ اور جو کچھ اسے دے اس میں خوب برکت بھی دے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ إِنَّ مَالِي لَقَصِيرٌ حضور کے اس دعا کرنے کے بعد میرے پاس اتنا مال آ گیا کہ مجھے اس کا حساب بھی معلوم نہیں ہے. کہو نا سبحان اللہ. میں نے پہلے کہہ دیا یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک وہ قسمتوں بدل جان گی. تسی رونے ہو ساڑا کم نہیں ہوتا ایسا کم کیا کر دیا پہلے ویکھو تو صحیح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی نسبت ہے آپ کو. آپ حضور پاک کے لیے ایسی رکھتے ہیں. آپ حضور پاک کی ذات کے ساتھ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ایک مومن کامل کا ہونا چاہیے. اگر ہے پھر مبارک ہو. نہ تمہیں یہاں ٹینشن ہوگی نہ قبر میں ہوگی نہ حشر میں ہوگی. وگرنہ پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. خالی جمع خرچ نہیں
پھر حضرت انس بن مالک نے قسم کھائی، قال انس فواللہ ان مالی لکثیر وولدی وولد ولدی لیتعادون علی نحو المئۃ اليوم. فرمایا اللہ کی قسم اے لوگو آج میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال. وہ ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا بھئی اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، ہم کسی کے انگلے منگلے نہیں ہیں اور نہ کبھی ہم نے تقریریں بیچی ہیں، اتنے پیسے لیں گے تو ہم بیان کریں گے. وہ میں نے تو حضور کی شان بیان کرتے ہوئے یہ بات کی. ایک بدبخت اس نے کلپ چڑھایا، یہ دیکھو جی اپنی کرامت بیان کر رہے ہیں، اور یہ کرامت نہیں ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے. اور چلے آئے حضرت انس نے کرامت بیان کی تھی. فرمایا واللہ لجتہادون، اللہ کی عزت کی قسم پیسے گننے نہیں ہوتے تو پتروں کے پتروں کی تعداد 100 سے بڑھ گئی ہے، منڈے بھی تھوڑے نہیں. کہا یہ انس کا معاملہ نہیں، یہ گل ساری سرکار. بولو کیا چیز ہے جو نہیں ملتی، کیا شے ہے جو نہیں ملتی حضور کے دربار. وہ چیز بتاؤ. سب سے بڑی چیز ایمان. ایمان سے بڑی کوئی چیز ہے؟ سارے بولو بیلیو. ایمان سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہاں سے ملتا ہے؟ مسجد سے؟ دل سے بتائیں. مسجد سے؟ مسجد سے ملتا ہے؟ سارے بول دے نا. مسجد کیوں ملتا ہے؟ کعبے کیوں ملتا ہے؟ اچھا بولو. کعبے سے ملتا ہے؟ مسجد سے ملتا ہے؟ کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے. تم اگر کہو قرآن سے ملتا ہے تو میں آج پڑھوں گا جدلو میں ہی کثیر و میاد میں ہی کثیر. وہ ایمان کدھر سے ملتا ہے؟ اور بیلیا خدا کی ساری کائنات میں ایمان کا بازار ایک یہ ہے جو مدینے سے چلتا ہے. ایمان تو مدینے سے ملتا ہے. سرکار کے پاس ایمان سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ وہ بھی مصطفیٰ سے ملتا ہے. اگر آپ کو شک ہو تو میں صحیح مسلم کی ایک روایت سنا دیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں. سناؤں؟ راوی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ادعو امی الى الاسلام وهي مشرکۃ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری ماں ایسی مشرکہ بت پرست، میں حضور غلام، تو میں لگا رہنا سا آستہ سائیاں دے نال دا کوئی نہیں، سائیاں دے نال دا لجپاٹ کوئی نہیں. آپ کریم نے، آپ مہربان نے جتھے موقع دیکھا سائیاں دی کہانی شروع کر دیں. یہ ہوتی ہے غلامی. یہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا بولو، پھر بولو. ہم پترو ہے غلامی ہے. انہوں نے کہا جہاں موقع دیکھوں ماں کے پاس بیٹھ کر شروع کر دوں سرکار دے نال دا کوئی نہیں. اماں سرکار لجپال ہیں، کریم ہیں، شافع ہیں. قبر میں بھی وہی آئیں گے، پل پہ بھی وہی آئیں گے. لگا رہا جدوں میں حضور دا ذکر شروع کرا نا ماں کی طبیعت متغیر مننے نا. فاسمات نی امی فی رسول اللہ ما کرو. میری ماں نے غصے میں کچھ ایسے کلمے کہے جو مناسب نہیں تھے. میں وہاں سے نکلا فخرجت، میں گھروں نکلے ہیں. فاتیت الی رسول اللہ، میں وہاں سے نکلا اور میں سرکار کی طرف آ گیا. وانا اب کی، میں رو رہا تھا. آتے ہی میں نے کہا قلت یا رسول اللہ، میں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت ادعو امی الی الاسلام. تو انہوں پتہ ہے میں ماں نو اسلام دی دعوت دیندہ رہتا سا.
فدعوتو ہاں اليوم اج بھی میں وہی کم کیتا ہے فاسمعتنی امی فیکا موقرو میری ماں نے انج دیاں گلاں وہ کتنی میں بیان نہ کر سکتا تو روئی بھی میں جاواں حضور نہ لے گلا کر کے پھر میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ادعو اللہ ام ابی ہریرہ میری ماں واسطے دعا کر دے اللہ انہوں ہدایت دے وے ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے ایک گل سنی ایک جملہ فرمایا لو جی گل غور نہ سنے ایک گل سنی تھی ایک جملہ فرمایا اللہم اہدِ ام ابی ہریرہ ایک جملہ اللہ یعنی ماں نو ہدایت دے رہے ہدایت رب دیتا ہے چاہتا بھی ہے دینا اس جملے سے پہلے کیوں نہیں دی یہ سن سکتے ہو تو سنو تو سمجھ سکتے ہو تو سمجھو اللہ کو کیا ہدایت دینا اچھی نہیں لگتی دیتا رب ہے پہلے کیوں نہ دیتی اس جملے سے پہلے کیوں نہ دی حضور کے منہ سے یہ جملہ نکلا اللہم اہدِ ام ابی ہریرہ بلے و بلے صحابی بھی صحابی ہے وابی تو صحابی بھی فرق ہے وابی آدھے یہ کچھ دے نہیں سکتے ان صحابی دی سنو کہا جدو حضور نے کیا نا اللہم اہدِ ام ہریرہ یہ گل جیسے ہی حضور نے کی تھی نا خرجت مستبشرا بدعوت رسول اللہ میں حضور کے پاس میں بیٹھا نہیں اٹھا اور دوڑ پڑا گھر کی طرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا بلے و شیرہ بلے و شیرہ اے جنہیں اچھل کے بول رہے ہیں کہ جواب دے دے نعرہ رسالت اے گھر سن کے اتنا اچھا نعرے نے جواب دیو کہ سرکار پاک کا گنبد خضرہ میں کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے نعرہ رسالت اور زور مار دو نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور دیئے نہ پار دیئے آپ کی توجہ ہے مستبشرن میں اپنے کارا لے پاس دوڑے ہیں مستبشرن خوشی سے وہ ماں تو گھر میں خوش کائی کو لے بھائی وہ ابھی جواب دے سکتا ہے تو دے وے نبی پہ شک یہ طریقے وہابیہ ہے اور نبی پر یقین یہ طریقے صحابہ ہے آقا جرا کے آپ کو سبحان اللہ جیڑا کوئی وہابیوں کو ڈر دیا نہ بولے جیڑا مرد پترے بولے سبحان اللہ رائت مائت نہیں کرنی کسی بدبخت کی ٹھوک بجا کے مسلک بیان کرو نبی پر شک کرنا رسول خدا پر یقین نہ کرنا یہ جماعت وہابہ کا طریقہ ہے اور نبی کی بات پر ایمان رکھنا یقین کرنا بلکہ اثر دیکھنے سے پہلے خوشی منانا یہ طریقے صحابہ ہے مستبشرن میں دوڑتا ہوا آیا مسکراتا ہوا آیا جئتو فسرتو الى الباب اب میری طرف دیکھو سارے فرمادن جنہوں میں دروازے دے نیڑے پہنچے ہیں فائزہ ہوا مجافن دروازہ بند میرے گھر دا دروازہ اچھا بولو میرے کلیجے دیو ٹکڑے نال نال چلی جاؤ دروازہ فرمایا دروازہ بند سامعات خشوا قدمی امی تو میرے پیران دی آواز کھڑ کھڑ دی اندر میری ماں نے سن لے فقالا
میری ماں اندروں بولی، دروازہ بند، اندروں میری ماں بولی، کہنے لگی یا ابا ہریرہ مکان ابو ہریرہ اتھے ہی کھلومی اندر نہ آویں، اتھے ہی کھلومی اندر کہا میں رک گیا، سمیتو خدخدت المائے، میں نے ایسے کر کے سنا اندر ہے گڑبڑ کیا، میں نے سنا اندر پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، پانی گرنے کی سمیتو خدخدت المائے، پانی کے گرنے کی آواز آتی تھی۔ پھر قالا فرمانے لگے فاغتسلت، میری ماں اندر غسل کر رہی تھی، وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا، اس نے جلدی جلدی اپنا کپڑے پہنے، اماں نے وَعَجِلَتْ إِلَى الْبَابِ، دوڑتی ہوئی آئی اور دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا ثُمَّ قَالَتْ، پہلا جملہ میری ماں نے مجھ سے یہ کہا یا ابا ہریرہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آقا تیرا کیا خوش ہوا، جس طرف اٹھ گئی سارے بولو دم میں دم، محبوب مطلق مصطفیٰ ہے، حضور کے ہو جاؤ، کیا چیز چاہیے، کیا شے چاہیے، پتر چاہیے وہ بھی ملیں گے، اولادیں چاہیے، کاروبار چاہیے، مال چاہیے، جنت چاہیے، مغفرت چاہیے، اور صراط پر پاؤں کو مضبوطی چاہیے، میزان پر نیکیاں زیادہ چاہیے، مرتے وقت کلمہ چاہیے، قبر منور چاہیے، حساب کے وقت آسانی چاہیے، قیامت کے دن شفاعت چاہیے، جنت میں حضور کا پڑوس چاہیے، ارے خدا کا دیدار چاہیے، اور جو مانگ سکتے ہو مانگو، پر دل مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو۔ کہہ دو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور تجھے مانگتے ہوئے دیر لگے گی، انہیں دینے میں دیر نہیں لگے گی، دیتے ہیں ہی وہ ہیں، جنتا بڑیاں اللہ کی قسم چاک میں آدم، نبی پاک حرم شریف میں گئے نا، حرم میں توجہ توجہ توجہ، مکے میں تو حضور پاک نے محسوس کیا کہ کعبہ شریف کی جگہ حرم کی بڑھانی چاہیے، یہ حدیث شریف غور سے سننی ہے، غور سے، کون کون غور سے سنے گا آپ کا؟ تمہیں قسم ہے اس پہ توجہ کرنی ہے، اس کے ایک ایک جملے پہ توجہ کرنی ہے، وہ کیا کچھ نہیں دے سکتے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میری جان قربان، آپ فرماتے ہیں نہیں ان کی ملک میں آسمان کی زمین نہیں کہ زمان میں، اور چلیا دیوانیاں تینوں سمجھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اور سادے ان کی ملک میں زمین و آسمان ہے، تو مانگنے میں مانگ نہیں سکے گا، مصطفیٰ کے ہاں کمی کوئی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ہاتھ کھڑا کر اور زور سے، عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا نہیں ہے وہ کھڑا کر لے، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ پھر توجہ پھر توجہ توجہ توجہ۔ اچھا جی، حضور حرم شریف جو گئے حضور دا خیال بنیا مسجد وسیع ہوئے، حرم کے ہوئے، یہ سارے گل غور نال سن، فتاوی رضویہ شریف
یہ بھی جلد نمبر 3 دی ہے موجود ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرم شریف کی توسیع کا ارادہ کیا، قریب تھا گھر ایک مشرک کا، کافر کا۔ جاگتے پہ ہو؟ توجہ کریں، توجہ۔ وہ کیا کچھ دے سکتے ہیں اور کس کس کو دے سکتے ہیں؟ گھر تھا قریب ایک کافر کا، حضور نے بلایا، کہا میاں بیچ دو۔ اس نے کہا میں اصل یہ وہ ایسے ویسے کیسے۔ دوبارہ پھر بلایا، کہا ڈبل قیمت لے لو۔ انکار کر، پیسے بھی لے لو جنت بھی لے لو۔ تو یہ جملہ سن لے، یہ جملہ سن لے، کس سے کہا؟ اگر اختیار نہ ہو جنت کافر کو بھی دینے کا تو فرماتے، فرمایا جنت لے لو۔ اس نے انکار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، مڑ کے آئے، حضور سے ملنے سے پہلے اس سے ملے، بات جو پتہ لگ گئی تھی۔ اس کو کہنے لگے بھائی سنگیا پیسے تیری مرضی، جنت چھاڑ تو کے لینے، پیسے لے۔ کتنے لینے نہیں؟ لالچ میں آیا، یار بھی پرانا کسی وقت کا تھا، بیچ دیا مکان۔ پرچی نہ جس پر کاغذ پہ جس پہ اس نے دستخط کیے وہ لیے ہوئے، حضور کی برگاہ میں آ کر 2 زنوں آ کر بیٹھ گئے، اور 2 زنوں کو عرض کرنے لگے اے جڑا بھی پھر وہ مکان لے آوے تھے ادھری جنت میں جائے۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں کوئی بھی ہو۔ تو کہا پرچی تمہیں لے آیا ہوں۔ فرمایا پرچی میں نے پڑھا تو جا، قیامت کا دن جانے، جنت جانے اور